علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصنف اور محقق کے لیے کامیابی جس چیز میں پوشیدہ ہے وہ ہے کہ جو آپ نے زندگی کا ٹارگٹ بنایا ہے اس پر ڈٹ جانا۔ جو قوم آج کوئی مشن بنائے پھر اس پر محنت ہی نہ کرے وہ کبھی کامیاب ہوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے سستی کاہلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، بے کسی سے بھی پناہ مانگی ہے۔ جو قوم جو شخص سست ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس نے کوئی ٹارگٹ بنایا، مشن بنایا، میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر کشتیاں جلا دے، جب تک وہ کام نہ ہو اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ زندگی نئی شروع کرنی پڑے گی تو کر دے شروع، انشاءاللہ العزیز بڑی جلدی وہ تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے اپنا نام لکھوا چکا ہوگا۔ کون؟ جو ٹارگٹ مقرر کرے، مشن مقرر کرے، اس پر ڈٹ جائے۔ تاریخ میں دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ جو ڈٹ گئے اللہ رب العالمین نے ان کو سرخرو کیا۔ جو سستی کے مارے کچھ بھی نہ کر سکے، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اغیار کے ہتھے چڑھ گئے۔ شیطان کے ہتھے چڑھنے کا مطلب میرا یہ ہے، آپ نے کوئی ٹارگٹ بنایا، شیطان نے اڈونی ڈال دی، ذہن تبدیل کر دیا، کچھ کام کیا پھر تبدیل کر دیا، رک گئے۔ تو یعنی یہ شیطان سے میری مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر میں کچھ اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال میں امام مجدد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، شیخ البانی رحمہ اللہ نے زندگی کا ٹارگٹ کیا بنایا کہ میں نے احادیث صحیحہ اور ضعیفہ کو الگ الگ کرنا ہے، تو الگ الگ کر دیا الحمدللہ۔ بہت بڑا کام شیخ البانی نے تجدید کا کر دیا۔ اس کام کے دوران کوئی بھی چیز حیل آئی ہے تو فوراً اس کو پرے کر دیا ہے، یہ نہیں اس میں ملوث ہو کے اپنے مشن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ یونیورسٹی میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے 3 سال تدریس کی۔ اللہ کی توفیق سے شیخ البانی رحمہ اللہ کا منہج تدریس نرالا تھا۔ سندوں کو جمع کرنا، روات پر بحث کرنا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے مدینہ یونیورسٹی میں کام شروع کیا۔ آج پوری دنیا میں سندوں پر بحث ہو رہی ہے تو صدقہ جاریہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے لیے ہے۔ 3 سال کے بعد حاسدین، منافقین کی غلط رپورٹوں کی وجہ سے گورنمنٹ آف سعودیہ نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو سعودیہ سے خروج پر مجبور کر دیا۔ تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، میں جا رہا ہوں۔ چلے گئے۔ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد جو کئی کتابیں لکھ رہے تھے، ایک کتاب شرح عقیدہ طحاویہ پر شیخ نے تخریج اور تحقیق کی۔
اس کتاب کے مقدمہ میں جو مجھے مستحضر ہے یا کسی دوسری کتاب کے مقدمہ میں شیخ نے کی بات لکھی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ یونیورسٹی چھڑوا کے جو میرا مشن تھا اس کے لیے خالص کر دیا ہے. شاید میں مدینہ یونیورسٹی میں ہوتا، جو میرا مشن اور ٹارگٹ منہج تھا تصنیف و تحقیق کا، شاید وہ مجھ سے فوت ہو جاتا. اللہ اکبر. میرے عزیزو، مدینہ یونیورسٹی بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ ہے امت مسلمہ کے لیے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ سے وہ چھڑوائی گئی تو پریشان ہوئے نہیں، ایسے کارنامے سر انجام دیے، اپنے مشن پر ڈٹے رہے کہ شیخ کے شاگردوں نے ہی مدینہ یونیورسٹی کو سنبھالا اور اس کو آگے لے کر گئے. اللہ اکبر. ایک میں قول پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ قول لکھنے والے ڈاکٹر علامہ لقمان سلفی رحمہ اللہ ہیں. ڈاکٹر لقمان سلفی انڈین تھے، سعودیہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی. شیخ ابن باز کے دفتر میں رہے، سیکرٹری تھے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے، اور متعدد کتابیں لکھی عربی اردو کے اندر، 3-4 درجن کتابیں، کئی جلدوں میں کتابیں اور بڑی قیمتی کتابیں. ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ کی کئی کتابیں یونیورسٹیز میں بطور نصاب پڑھائی جا رہی ہیں مختلف ممالک میں. ہندوستان کا سب سے بڑا دینی ادارہ وہ بھی ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ کا ہی تھا. انڈیا کے اندر ابھی ماشاءاللہ بہت وسیع و عریض ادارہ ہے، چل رہا ہے. ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ نے اپنے حالات پر ایک کتاب لکھی ہے کاروان حیات کے نام سے. کاروان حیات میں اپنے اساتذہ کا ذکر خیر کرتے ہیں. صفحہ نمبر 185 ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کا ذکر خیر کرتے کرتے لکھتے ہیں، شیخ ابن باز اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے آپس میں گہرے مراسم تھے، بڑے کلوز تعلقات تھے. شیخ البانی رحمہ اللہ کے بہت بڑے معاون کا نام شیخ ابن باز تھا. خط و کتابت پر کتاب شائع ہوئی ہے، جن بزرگوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو خطوط لکھے، شیخ نے آگے سے جواب دیے. خط و کتابت وہ بھی میرے مطالعہ سے گزری ہے. اس میں جو ابن باز رحمہ اللہ نے شیخ البانی کو خطوط لکھے وہ ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ ابن باز نے جو نبینا تھے لیکن ایک مشنری انسان تھے، بڑا کام کیا، اللہ نے بڑا بے مثال کام لیا. تو کتنی کتابیں ابن باز کے کہنے پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے پر کام کیا، یہ ایک الگ تفصیل ہے. اسی طرح ابن باز فتح الباری کی نظر ثانی، فتح الباری کے مخطوطات کا تقابل، اصل نسخہ شیخ البانی سے تیار کروانا چاہتے تھے. اللہ اکبر. اب شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے ایک مشن پر جا رہے تھے، تصنیف و تحقیق، خصوصاً تخریج اور تحقیق کے فن میں بہت کوشش کرنا چاہتے تھے. تو شیخ البانی نے صاف لفظوں میں معذرت کر لی کہ شیخ صاحب میں یہ کام کر سکتا نہیں. یہ مشن میں آڑ تھی نا، بھی تقابل کرنا اور چیز ہے. تقابل تو کوئی عام پڑھا لکھا بندہ کر سکتا ہے، اور فتح الباری کا تقابل ہے، اس کے لیے تو ایک لمبا عرصہ چاہیے، کئی سال چاہیے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے واضح لفظوں میں معذرت کر لی کہ شیخ محترم میں یہ کام نہیں کروں گا. عبارت سنیں. شیخ ابن باز نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ وہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری کے ٹیب شدہ نسخہ کی تصحیح کر دیں
تو اس کے جواب میں شیخ البانی نے جواب لکھا اور اپنی اس رغبت کا اظہار کیا تھا کہ میں طباعت کے لیے تیار شدہ نسخہ کی دیگر مطبوعہ اور مخطوط نسخوں کے ساتھ تقابل کر کے تصحیح کروں، تو میری رائے ہے کہ اس کام کو نہ کرنے کی میری معذرت قبول فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ کام کسی اور سے کروا لیجئے، اس لیے کہ اس کام کے لیے جو وقت چاہیے بہتر یہ ہے کہ اسے میں اپنے تخصص یعنی سنت نبوی کی خدمت، تصحیح و تضعیف احادیث اور احادیث صحیحہ سے فقہی احکام و مسائل کے استنباط میں لگاؤں۔ کاروان حیات صفحہ نمبر 185۔ میرے عزیزو، جس مشن کو آپ نے شروع کر دیا ہے، آپ کو دنیا کے بادشاہ بھی کیوں نہ خط لکھیں کہ آپ یہ کام ہمارا کر دیں، وہ کام آپ کے مشن میں آڑ ہے، تو آپ وہ قبول کریں گے؟ نہیں۔ کتنی دنیا ضائع ہو گئی چند ٹکوں کی خاطر۔ ایک بڑے مشن پر کام کر رہے تھے، شیوخ علماء کام کر رہے تھے، اچانک کہیں سے بڑی آفر آ گئی، فوراً اس مشن کو چھوڑ چھاڑ کے دوسری طرف چلے گئے، اللہ نے وہ کام ان سے نہیں لیا۔ کتنے علماء کوئی تاریخی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے، وجہ کیا ہے؟ بڑی بڑی پلاننگیں کی تھیں، بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے تھے، لیکن وہ فتنہ فساد کی نظر ہو گئے، حسد بغض کی نظر ہو گئے، چند ٹکوں کی خاطر یہ کام ہی چھوڑ دیا اور کام کرنے شروع کر دیے، اس کی نظر ہو گئے۔ نہیں، یہ میرے لیے آپ کے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ابن باز کی بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ شیخ محترم تصحیح والا کام کسی اور سے کروا لیں۔ آئی سمجھ میرے خیال میں؟ اس طرح اور بھی کی ایک مثالیں ہیں، میں دینا چاہتا ہوں۔